پھر ایک روایت حضرت مرزا بشیر احمد صاحب تعریف فرماتے ہیں کہ ایک خاتون امت الرحمان بنت قاضی ضیاء الدین صاحب مرحوم نے بدریہ تحریر مجھ سے بیان کیا کہ جب حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو مرزا فضل احمد صاحب مرحوم کی وفات کی خبر آئی، یہ آپ کے بیٹے تھے، پہلے 2 بیٹوں میں سے چھوٹے بیٹے، تو مغرب کا وقت تھا اور حضرت اقدس علیہ السلام اس وقت سے لے کر قریباً عشاء کی نماز تک ٹہلتے رہے۔ حضور علیہ السلام جب ٹہلتے تو چہرہ مبارک حضور کا اس طرح ہوتا کہ گویا بشرا مبارک سے چمک ظاہر ہوتی ہے۔ ایک روایت ہے میاں رحیم بخش صاحب کی کہ ایک دن کا واقعہ ہے کہ ظہر کی نماز کے بعد حضرت صاحب اندر چلے گئے، مسجد سے گھر چلے گئے اپنے، ہم نے پیچھے سنتیں پڑھی، اتنے میں باری کے راستے یعنی کھڑکی کے راستے سے حضور نے حضرت خلیفہ اول کو بلایا۔ حضور کوئی کتاب لکھ رہے تھے اور حکیم صاحب سے اس کے متعلق کوئی حوالہ پوچھنا تھا یا کوئی بات پوچھنی تھی۔ میں نے اس کھڑکی سے جب حضور کو دیکھا، حضور کے سر پر پگڑی نہیں تھی، پٹے رکھے ہوئے تھے۔ اس نظارے کی میں کیفیت بیان نہیں کر سکتا۔ وہ مکان مجھے نور سے بھرا ہوا نظر آتا تھا، چہرے کی وجہ سے مکان منور ہو رہا تھا۔ اس نورانی چہرے کا جب بھی تصور آتا ہے جی میں عجیب قسم کے خیالات معجزن ہوتے ہیں۔ اس وقت کا نقشہ اب تک میری آنکھوں میں ہے۔ حضور نے حضرت خلیفہ اول سے کوئی بات دریافت کی، وہ باہر آ گئے اور حضور نے پھر اندر سے کنڈا لگا لیا۔ حضرت مسیح علیہ السلام کے شمائل کے متعلق ڈاکٹر بشارت احمد صاحب اپنی تصنیف مجدد اعظم میں تحریر کرتے ہیں کہ 1906 میں لمبی رخصت لے کر قادیان گیا ہوا تھا۔ ایک روز حضرت اقدس کی طبیعت ناساز تھی، سر میں سخت درد تھا، مگر اسی تکلیف میں آپ ظہر کی نماز کے لیے مسجد میں تشریف لے آئے۔ مجھے سامنے سے آتے نظر آئے تو گو سر درد کی وجہ سے چہرے پر تکلیف کے آثار تھے، لیکن پیشانی پر ایک نور کا شعلہ چمکتا نظر آتا تھا جسے دیکھ کر آنکھیں خیرہ ہوتی اور دل کو سرور آتا تھا۔ آج تک سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ غیر معمولی چمک کس چیز کی تھی۔ یہ تو خاص اوقات کا ذکر میں نے کیا جن کا اثر غیر معمولی طور پر دل پر رہ گیا، ورنہ آپ کے چہرے پر تقدس کے آثار ایسے نمایاں تھے اور انوار روحانی کی بارش کا وہ سماں نظر آتا تھا کہ ممکن نہ تھا کہ کوئی شخص اسے دیکھے اور متاثر نہ ہو۔ ہندو تک اس کے مقر تھے، یعنی اس بات کا اقرار کرتے تھے، مانتے تھے اس بات کو۔ کہتے ہیں کہ بٹالہ اور قادیان کے درمیان نہر کے کنارے ایک ہندو دکاندار چھاوڑی لگائے بیٹھا رہا کرتا تھا۔ وہ کہا کرتا تھا کہ مہاراج میں تو ہر ایک آنے جانے والے کو دیکھتا ہوں۔ بڑے بڑے پٹھان اور سورما یہ کہتے ہوئے ادھر سے گزرے ہیں کہ آج مرزا کا فیصلہ کر کے آئیں گے، لیکن جب واپس گئے تو مرزا کے ہی گن گاتے ہوئے گئے۔ مہاراج مرزا تو کوئی دیوی کا روپ ہے، یہ ایک ہندو کی تصدیق ہے۔ پھر ڈاکٹر بشارت صاحب بھی ایک روایت کرتے ہیں کہ وہ آثار تقدس اور انوار آسمانی جو آپ کے چہرے پر ہر وقت نظر آتے تھے، ان کو نہ قلم بیان کر سکتی ہے نہ فوٹو دکھا سکتا ہے۔ جس وقت آپ ایک چھوٹے سے دروازے کے ذریعے گھر میں سے نکل کر مسجد میں تشریف لاتے تو یہ معلوم ہوتا کہ ایک نور کا جھمگٹا سامنے آ کھڑا ہوا۔ سب سے پہلے خاکسار نے حضرت اقدس کو سیالکوٹ میں 1891 میں دیکھا تھا۔ آپ حکیم حسام الدین مرحوم کے مکان سے نکلے، گلی میں سے گزر کر سامنے کے مکان میں چلے گئے، لیکن مجھے ایسا معلوم ہوا کہ ایک نور کا پتلا آنکھوں کے سامنے سے گزر گیا، جو مقدس سے مقدس شکل میرا ذہن تجویز کر سکتا تھا، اور وہ اس سے بھی بڑھ کر تھا، اور بے اختیار میرے دل نے کہا کہ یہ شکل جھوٹے کی نہیں بلکہ کسی بڑے مقدس انسان کی ہے۔ ایک دفعہ سردیوں کا موسم تھا، میں قادیان گیا ہوا تھا، شام کا وقت اور بارش ہو رہی تھی اور نہایت سرد ہوا چل رہی تھی۔
مسجد مبارک میں جہاں نماز مغرب پڑھی جاتی تھی کچھ اندھیرا سا ہو رہا تھا۔ حضرت اقدس اندر سے تشریف لائے تو موم بتی روشن کی ہوئی آپ کے ہاتھ میں تھی، جس کا عکس آپ کے چہرے مبارک پر پڑ رہا تھا۔ اللہ اللہ، جو نور اس وقت آپ کے چہرے پر مجھے نظر آیا وہ نظارہ آج تک نہیں بھولتا۔ چہرہ آفتاب کی طرح چمک رہا تھا جس کے سامنے وہ شمع بے نور نظر آتی تھی۔ حضرت چودھری برکت علی خان صاحب گڑھ شنکری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بیعت کی منظوری آنے کے 1 مہینے بعد میں نے ڈاکٹر صاحب یعنی حضرت ڈاکٹر محمد اسماعیل صاحب سے عرض کیا کہ میں قادیان جا کر دستی بیعت بھی کرنا چاہتا ہوں، مگر میں کبھی گڑھ شنکر سے باہر نہیں کیا، نہ ریل کبھی دیکھی ہے، مجھے قادیان کا راستہ بتا دیں۔ آپ نے کہا یہاں سے بنگا پہنچو، وہاں میاں رحمۃ اللہ صاحب مرحوم باغاں والا کی دکان پر جا کر ان سے کہنا کہ پھگواڑہ ریلوے اسٹیشن راستہ بتا دیا انہوں نے، پھر وہاں سے بٹالہ چلے جانا، بٹالے رات کو 10 بجے پہنچ جاؤ گے اور ٹھہرنے کی کوئی جگہ معین نہیں ہے، اسٹیشن پر ٹھہر جانا۔ تو اور بٹالہ سے پھر قادیان کچی سڑک جاتی ہے، صبح فجر کے بعد قادیان چلے جانا۔ تو کہتے ہیں میں روانہ ہوا اور جب بٹالے اسٹیشن سے نکلا تو سڑک پر ایک چھوٹی سی مسجد نظر پڑی۔ میں نے کہا کہ مسجد میں رات کا گزار لیتے ہیں، صبح قادیان تو چلے جانا ہے۔ مسجد میں کہتے ہیں ابھی میں گیا ہی تھا، تھوڑا وقت ہوا تھا تو ایک شخص آیا اور آ کر کہا تم کون ہو؟ میں نے کہا مسافر ہوں، قادیان جانا ہے۔ اس نے گالی دیتے ہوئے سختی سے کہا کہ خبیث مرزائی آ کر مسجد کو خراب کر جاتے ہیں، صبح مسجد دھونی پڑے گی، تم یہاں سے نکل جاؤ۔ اور میں نے کہا میں تو یہاں آیا ہوں، میں رات گزاروں گا، میں نے نہیں جانا، کس طرح تم مجھے خدا کے گھر سے نکال سکتے ہو؟ تو پھر وہ گالیاں دیتا ہوا چلا گیا۔ کہتے ہیں صبح کی نماز میں نے پہلے وقت میں پڑھ لی اور قادیان کی طرف روانہ ہوا کہ مسجد مبارک میں کہتے ہیں جب میں پہنچا تو پہنچنے کے بعد حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام ایک کھڑکی میں سے مسجد مبارک میں تشریف لائے۔ میں نے جب حضور کو دیکھا تو بے اختیار میری زبان سے نکلا کہ یہ تو سراپا نور ہی نور ہے، یہ تو سچوں اور راست بازوں کا چہرہ ہے، یہ وہی شخص ہے جس کی بابت اخبار الحکم میں کلمات طیبات حضرت امام الزمان پڑھا کرتا تھا اور جس مقدس وجود کی مجھے تلاش تھی۔ پھر حضرت محمد صدیق صاحب گھگیاٹ کے، ان کا ایک روایت ہے رجسٹر روایات صحابہ میں، کہتے ہیں کہ مجھے نبی اللہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا شرف زیارت بطفیل امویم جناب مولوی فخر الدین صاحب سابق ہیڈ کلرک کیمل کور حال مہاجر محلہ دارالفضل قادیان غالباً مارچ 1903 میں ہوا، جبکہ ابھی آپ مجھے اپنے ہمراہ گھر سے قادیان دارالامان لے گئے۔ میری عمر اس وقت کوئی 10 سال کی ہوگی۔ ہم بے شمار لوگ بھاگ بھاگ کر بیلی کا پردہ ہٹا ہٹا کر زیارت کرتے تھے۔ چھوٹی بیل گاڑی میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام بیٹھے ہوئے تھے، کور تھی، پردہ تھا، اس کو پردہ اٹھا کے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی زیارت کیا کرتے تھے اور ترس ترس کر دیکھتے تھے۔ میں اگرچہ خدا تعالیٰ کے فضل سے پیدائشی احمدی تھا، مگر مسجد مبارک میں 3-4 دوستوں سمیت حضور کے دستے مبارک پر ہاتھ رکھ کر بیعت کرنے کا موقع نصیب ہو گیا۔ بعد بیعت حضور نے لمبی دعا فرمائی۔ بیعت کے کلمات کہلواتے وقت جو درد اور انکسار حضور کی زبان مبارک اور منور چہرے سے ہوتا تھا، اس کا نقشہ تو کوئی بشر کیا کھینچ سکتا ہے۔